السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 4 ٹی وی خبرنامہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ اے پی این جی اوز کی ہڑتال عارضی طور پر ختم۔ اسمبلی میں تلنگانہ قرارداد کو شکست دینے کے چیف منسٹر کے تیقن کے بعد فیصلہ۔ خانگی ٹی وی چینل کا حالیہ سروے تلنگانہ ریاست کو روکنے کی قومی سازش، رکن کونسل سدھاکر ریڈی کا خیال۔ سرحد پر شہید حیدرآبادی فوجی فیروز خان کی تدفین، فوجی اعزازات کے ساتھ آخری رسومات۔ اور آر ٹی سی کو نئے ڈیپوز قائم کرنے کے لیے جے این این یو آر ایم کے تحت مرکز کی منظوری، آر ٹی سی کے ایم ڈی اے کے خان کی میڈیا سے بات چیت۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ اے پی این جی اوز نے حکومت کے ساتھ کامیاب بات چیت کے بعد اپنی ہڑتال عارضی طور پر ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے اے پی این جی اوز کے صدر اشوک بابو نے بتایا کہ سیکریٹریٹ میں وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کے ساتھ بات چیت کامیاب رہی، جس کے بعد ہڑتال عارضی طور پر ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن ان کا احتجاج برابر جاری رہے گا۔ یہ ہڑتال اسمبلی میں قرارداد یا پھر مسودہ بل کی پیشکشی تک معطل کی گئی ہے۔ بات کی صورتحال کا بعد میں فیصلہ کیا جائے گا۔ اس سے پہلے زراعت، باغبانی، سمکیات اور پنچایت راج ملازمین کی ایسوسی ایشنوں نے بھی وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی اور ان کے تیقن کے بعد ہڑتال ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ ریاستی وزیر دیہی ترقیات مانیکیا غورا پرساد نے کہا ہے کہ ریاست کی تقسیم کا عمل کسی بھی حال میں رکنے والا نہیں ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ متحدہ تحریک کے نام پر سیما آندھرا کے عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک سے صرف سیما آندھرا کے عوام کا نقصان ہوگا۔ وزیر موصوف نے سیما آندھرا قائدین کو مشورہ دیا کہ وہ عوام کو دھوکہ دینے کے بجائے ان کے مسائل کی یکسوئی پر توجہ دیں۔ مانیکیا غورا پرساد نے کہا کہ تقسیم کے سلسلے میں مرکزی وزراء کا جو گروپ تشکیل دیا گیا ہے، اس گروپ سے یہ نمائندگی کی جائے گی کہ ہر لوک سبھا حلقے کو ضلع کا موقف دیا جائے۔ تلنگانہ این جی اوز نے ریاست کے چیف سیکریٹری سے ملاقات کی اور ان سے مطالبہ کیا کہ مرکز کو حقائق پر مبنی رپورٹ روانہ کریں۔ تنظیم کے لیڈر سرینواس گوڑ نے کہا کہ سابق کی طرح غلط رپورٹ روانہ کی جائے گی تو عوام کو حقیقت سے واقف کروا دیا جائے گا۔ انہوں نے نوڈل آفیسر کے تقرر میں غیر جانبداری برتنے کا بھی مطالبہ کیا۔ ریاست کی تقسیم کے خلاف تحریک چلانے والے کانگریس ارکان مقننہ نے ایک مرتبہ پھر صدر جمہوریہ سے ملاقات کرتے ہوئے تقسیم کے عمل کو روکنے کی کوشش کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ریاستی وزیر شیلجا ناتھ نے اراکین کونسل کے ساتھ اجلاس منعقد کرنے کے بعد بتایا کہ ریاست کی تقسیم کے خلاف قانونی چارہ جوئی کے امکانات پر بھی غور کیا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں ماہرین قانون سے مشاورت بھی کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اسمبلی میں قرارداد کی منظوری اور تقسیم سے متعلق بل کی بھی مخالفت کی جائے گی۔ سرحد پر پاکستانی فوج کی شلباری میں شہید ہونے والے حیدرآبادی فوجی فیروز خان کی آخری رسومات فوجی اعزازات کے ساتھ انجام دی گئیں۔ ریاستی وزیر ڈی ناگیندر، وائی ایس آر کانگریس سربراہ جگن موہن ریڈی، صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی، قائد مجلس مقننہ پارٹی اکبر الدین اویسی اور دوسروں نے شہید فوجی کا آخری دیدار کیا اور ان کے افراد خاندان سے اظہار تعزیت کیا۔ ہند پاک سرحد پر شہید ہونے والے حیدرآبادی فوجی لانس نائک فیروز خان کی میت حیدرآباد لائی گئی۔
اور ظہر کی نماز کے بعد مسجد صالحین نواب صاحب کنٹا میں نماز جنازہ ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں مجلس اتحاد المسلمین کے جنرل سیکریٹری احمد پاشا قادری اور میئر حیدرآباد محمد ماجد حسین کے علاوہ دوسروں نے شرکت کی۔ قبل ازیں میت کے گھر پہنچنے کے بعد صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے شہید فوجی کے مکان پہنچ کر ان کے افراد خاندان کو پرسا دیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے صدر مجلس نے کہا، فیروز کی شہادت نوجوانوں کے لیے ایک مثال ہے۔ ہم ملک کی حفاظت و سلامتی کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ ہمارے اختلافات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جب قومی سالمیت کا معاملہ آتا ہے تو ہم متحد ہو جاتے ہیں۔ صدر مجلس نے سرحد پر پاکستانی فوج کی کارروائیوں کی سخت مذمت کی۔ میں سب سے پہلے اپنی جانب سے، اپنی جماعت کی جانب سے اور شہریان حیدرآباد اور خاص طور سے اس علاقے کے عوام کی طرف سے میں جو شہید فیروز خان کی موت ہوئی ہے، میں پاکستانی حکومت کی اور ان کی فوج کی اس حرکت کی مذمت کرتا ہوں۔ اور ایک شخص جس نے اپنی عید کی لیو کو کینسل کروایا صرف اس لیے کہ وہ ملک کی سرحد کی حفاظت کر سکے، پڑوسی ملک کی فوج کی شیلنگ کی وجہ سے ان کی موت ہوئی ہے۔ نہ صرف میں بلکہ پورا ہندوستان شہید فیروز خان کے خاندان کے ساتھ ہے، اور جس طریقے سے آج ابھی ان کو غسل دیا گیا اور ان کے چہرے کو جب دیکھتے ہیں تو یقیناً آپ کو اور ہم کو ایک پیغام ملتا ہے کہ اس ملک کی سالمیت، اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے ایک نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں سے فیروز خان ہیں، اور ہم کو فیروز خان کے اس بہادری پر ناز ہے، فخر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم کو غم بھی اس بات کا ہے کہ ہمارا ایک عظیم اور بہادر بھائی اس دنیا سے گیا ہے۔ یقیناً ان کے تینوں بچے یتیم ہوئے ہیں، ہماری ایک بہن بیوہ ہوئی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ مرکزی حکومت، ریاستی حکومت اور خاص طور سے جو ہماری ڈیفنس منسٹری ہے، جو اس خاندان کی وہ مدد کرنا ہے وہ اس کی پوری مدد کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم پڑوسی ملک کے وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کیے نیو یارک میں، اور اس میں طے کیا گیا کہ دونوں ملک کے ڈی جی ایم اوز بات کریں گے، مگر بات چیت کیا ہو رہی ہم کو نہیں معلوم، مگر ہمارے ملک کے سپاہی مارے جا رہے ہیں اور کئی گھر اس میں بچے یتیم ہو رہے ہیں، ہماری بہنیں بیوہ ہو رہی ہیں۔ اس لیے ہم چاہیں گے کہ مرکزی حکومت اس واقعے کا اور ایسے کئی جو واقعات ہو رہے ہیں اس کا سختی سے نوٹ لیں، اور میں پھر سے اپنی جانب سے اس غمگین خاندان کے ساتھ میں ان کے غم میں ساتھ ہوں، شریک ہوں، اور ہم بھی اپنی پارٹی کی جانب سے ہم جو ان کی مدد کر سکتے ضرور کریں گے، مگر فیروز خان کی شہادت ہم تمام کے لیے ایک پیغام ہے، اور خاص طور سے پرانے شہر کی عوام کو ان کی اس شہادت پر فخر ہے اور ناز ہے، اور یقیناً ان کی شہادت یہاں موجود جو نوجوان ہیں ان کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ ہمارا یہ ملک ہے، ہم میں اختلافات ضرور ہو سکتے ہیں، مگر جہاں پر ملک کی سالمیت اور ملک کی سرحدوں کی حفاظت کا مسئلہ آئے گا، ہم ایک ہو کر ان خطروں کا مقابلہ کریں گے۔ بعد ازاں قائد مجلس مقننہ اکبر الدین اویسی بھی فیروز خان کے مکان پہنچے اور شہید کی والدہ سے ملاقات کرتے ہوئے اظہار تعزیت کیا اور اعلان کیا کہ وہ شخصی طور پر شہید حیدرآبادی فوجی کی اولاد کی تعلیم کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ بھی غمزدہ خاندان کے ساتھ ہیں اور مجلس اتحاد المسلمین بھی۔ فیروز خان کی شہادت پر سارا ہندوستان آج غمزدہ ہے، اور سارا ہندوستان آج ان کے افراد خاندان کے غم میں برابر کا شریک ہے، اور ہم
अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिरोज़ खान को जन्नत में आला मुकाम अता करे और उनके अफराद ख़ानदान को सब्र जमील अता करे। हम ये भी साथ साथ ज़रूर करेंगे कि यही बहादुर सिपाहियों की वजह से हिंदुस्तान के सिविलियन अवाम और आम शहरी एक इत्मीनान की नींद रातों में सोता है। और आज जब इन्होंने इस मुल्क की सरहद की हिफाजत के लिए और इस मुल्क के लिए जाम शहादत नोश फरमाया है, तो ये हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हमारे से जो भी बनता है हम इनके अफराद ख़ानदान के लिए करें। और मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत की जानिब से भी ज़रूर जो भी हर सिपाही शहीद सिपाही को जो इमदाद दी जाती है उनको दी जाएगी और जो मदद की जाती है वो भी की जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये ज़रूर ऐलान करूँगा कि अपनी तरफ से कि इनके जो बच्चे हैं छोटे, इन बच्चों की पूरी मुकम्मल तालीम का इंतज़ाम मेरी जानिब से ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और दूसरे जो हमारे इदारे हैं उन इदारों के ज़रिए उनकी मुकम्मल तालीम का इंतज़ाम किया जाएगा मुफ्त। और अगर वो कहीं और भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो भी अखराजात होंगे वो मैं अपनी तरफ से देकर कोशिश करूँगा कि इनके बच्चों को ज़िंदगी में तालीम की कोई कमी ना हो और अच्छी से अच्छी तालीम हासिल कर सकें और अच्छे से अच्छे मदरसे व कॉलेज में तालीम हासिल करते हुए अपने ज़िंदगी में जो इल्म के ज़रिए कामयाबी हासिल कर सकते हैं उसको कामयाबी हासिल कर सकें। ये ज़रूर है कि उनके वालिद की कमी को कोई भी पूरा नहीं कर सकता, लेकिन हम दुआ ज़रूर करेंगे और अपनी जानिब से जो भी मुमकिन है हम करेंगे। और ये भी कहेंगे उनके अफराद ख़ानदान से कि कभी भी हमारे लायक कोई भी खिदमत हो तो ज़रूर हमको याद करें। इंशाअल्लाह हम उनके दरवाज़े पर हाजिर होकर हमारी जानिब से जो भी मुमकिन मदद हो सकती है हम ज़रूर करेंगे। मैयत के आखिरी दीदार करने वालों में रुकन असम्बली मौज़म खान, वाईएसआर कांग्रेस के सरबराह जगन मोहन रेड्डी, बीजेपी लीडर बंडारू दत्तात्रेय, किशन रेड्डी और कांग्रेस पार्टी से डी नागेंद्र शामिल थे। नागेंद्र ने पार्टी की तरफ से शिरकत की और 2 लाख रुपए का ऐलान किया, जबकि हुकूमत की तरफ से कोई ऐलान सामने नहीं आया है। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से, रियासत आंध्र प्रदेश की तरफ से और हमारे मोहतरमा हिंदुस्तान की अर्दिल अजीज़ रहनुमा सोनिया गांधी की तरफ से मैं पुरज़ा देने आया हूं और उनके घर वालों के लिए एक 2 लाख रुपए का एक्सग्रेशा हम पार्टी की तरफ से हम उनको देने वाले हैं। इस मौके पर मिलिट्री की जानिब से शहीद फिरोज़ खान के एजाज़ में सलामी दी गई। फिरोज़ खान गुज़िश्ता कई साल से इंडियन आर्मी मद्रास रेजिमेंट से वाबस्ता रहे हैं। इसी दौरान मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर इनकी पोस्टिंग होती रही। ईद उल अज़हा से कबल इनको सरहद पर मुतय्यन किया गया था, जहां पाकिस्तान की जानिब से जंग बंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। वो पाकिस्तानी फ़ौज की शलबारी में ज़ख्मी हो गए थे, जिन्हें दवाखाना मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जाँबर ना हो सके। शहीद फिरोज़ खान अपने वालिदैन के सबसे बड़े फ़र्जंद थे। इनको अहलिया के अलावा 3 बच्चे भी हैं। इनकी रिहाइशगाह नवाब साहब कुंटा इलाके में अंसारी रोड पर वाक़ है। ईद के दिनों में फिरोज़ खान के साथ पेश आए इस अफसोसनाक वाक़ये की वजह से इलाके में गम की लहर दौड़ गई है। कैमरा पर्सन जब्बार के साथ मैं एसएम रफ़ी, 4 TV न्यूज़। रियासती असम्बली की तखमीना कमेटी के इजलास में बताया गया है कि हैदराबाद में बोगस राशन कार्ड्स के खात्मे से हुकूमत को 300 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ है। मुत्तयम रेड्डी की क़ियादत में मुनक़िद हुए इजलास के दौरान महकमे सिविल सप्लाईज़ और महकमे जंगलात की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। ओहदेदारों ने बताया कि आधार कार्ड से राशन कार्ड को मरबूत करने के नतीजे में बोगस राशन कार्ड्स ख़त्म हुए और हुकूमत को
فائدہ ہوا ہے، جبکہ ابھی دیگر اضلاع میں 20 تا 25% بوگس راشن کارڈز موجود ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بچت سے حاصل ہونے والی اس رقم سے حکومت گودام تعمیر کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ مرکزی وزیر کے کروپا رانی نے واضح کیا ہے کہ استعفوں کے ذریعے سیما آندھرا کے عوام کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ استعفوں کے ذریعے ریاست کے متحد رہنے سے متعلق عوام کو مزید بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ کسی بھی حال میں ریاست تقسیم ہونے والی ہے۔ انہوں نے کہا کہ CWC کے فیصلے کا تمام کو احترام کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ 18 اور 19 اکتوبر کو وزراء کے گروپ سے ملاقات کی جائے گی۔ اس سے پہلے صدر کانگریس سونیا گاندھی سے مرکزی وزیر کے کروپا رانی نے ملاقات کی اور طوفان کے باعث سیما آندھرا کے علاقے کے کسانوں کو ہوئے نقصانات کی تفصیلات سے واقف کروایا۔ YSR کانگریس پارٹی نے گورنر ESL نرسمہن سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری آندھرا پردیش اسمبلی کا خصوصی اجلاس طلب کیا جائے۔ پارٹی کے سربراہ اور کڑپا کے MP جگن موہن ریڈی کی قیادت میں ایک وفد نے گورنر سے ملاقات کی اور انہیں ایک یادداشت حوالے کی۔ جگن موہن ریڈی نے کہا کہ ریاست کی تقسیم کے خلاف اسمبلی میں ایک قرارداد منظور کرتے ہوئے مرکز کو روانہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے بھی جگن نے گورنر سے ملاقات کرتے ہوئے اسمبلی کا خصوصی اجلاس طلب کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ تلگو دیشم کے رکن کونسل لنگا ریڈی نے ڈگ وجے سنگھ کو دعوت دی ہے کہ وہ سیما آندھرا علاقوں کا دورہ کریں تاکہ انہیں حقیقت کا پتہ چل سکے۔ انہوں نے کہا کہ ڈگ وجے سنگھ اپنے بیانات کے ذریعے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ سیما آندھرا میں احتجاج کمزور ہو گیا ہے۔ لنگا ریڈی نے کہا کہ کانگریس پارٹی ایک سرکس سے کم نہیں ہے۔ اس کے لیڈرز صبح میں ایک بیان دیتے ہیں تو شام میں ایک بیان دیتے ہیں۔ ایک خانگی نیوز ٹیلی ویژن چینل کے انتخابی سروے کے بعد TRS لیڈرز کے جوش و خروش میں اضافہ ہو گیا ہے۔ پارٹی کے فلور لیڈر ای راجندر نے میڈیا کو بتایا کہ KCR کی قیادت میں TRS ہی تلنگانہ عوام کے خوابوں کو پورا کر سکتی ہے۔ واضح ہے کہ ایک خانگی چینل نے TRS کو تلنگانہ میں 13 پارلیمانی نشستیں ملنے کی پیش قیاسی کی ہے، جس پر TRS کے لیڈر خوشیوں سے پھولے نہیں سما رہے ہیں۔ راجندر نے کہا کہ تلنگانہ کی عوام TRS پر مکمل اعتماد کرتے ہیں۔ کانگریس کے رکن کونسل سدھاکر ریڈی نے خانگی چینل کے حالیہ سروے کو تلنگانہ ریاست روکنے کی قومی سازش قرار دیا ہے۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ سروے میں کانگریس کو کمزور بتایا گیا ہے اور یہ جتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ علیحدہ ریاست کی تشکیل سے کانگریس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سدھاکر ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ کانگریس علیحدہ ریاست کے عمل میں تیزی لانے کے لیے نمائندگی کرے گی۔ سیاسی جماعتیں اب سمادھیاں بنانے کے کام پر لگ گئی ہیں۔ تلگو دیشم کارکنوں کی جانب سے صدر کانگریس سونیا گاندھی کی سمادھی بنائے جانے کے بعد کانگریس نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے تلنگانہ میں چندر بابو نائیڈو کی سمادھیاں بنانے کا انتباہ دیا ہے۔ رکن راجیہ سبھا پی گووردھن ریڈی، جو اپنے عجیب و غریب ریمارکس کے لیے جانے جاتے ہیں، CLP میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کافی جذباتی ہو گئے اور اپنی ہی جماعت کے چیف منسٹر کے بارے میں انتہائی ناشائستہ ریمارکس بھی کر ڈالے۔ گووردھن ریڈی کے علاوہ اراکین کونسل یادو ریڈی اور آموس نے بھی میڈیا سے خطاب کیا اور APNGOs کے صدر اشوک بابو سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی ملازمت سے استعفیٰ دے دیں اور پھر دوسروں سے استعفیٰ کا مطالبہ کریں۔ غیر محسوب اثاثہ جات کے کیس میں رکن پارلیمنٹ کڑپا YS جگن موہن ریڈی CBI کی خصوصی نامپلی عدالت میں حاضر ہوئے۔ عدالت نے اس معاملے کی آئندہ سماعت 31 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ جگن موہن ریڈی ضمانت حاصل ہونے کے بعد دوسری مرتبہ عدالت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس موقع پر پولیس کا بھاری بندوبست دیکھا گیا۔ اسی کیس کے سلسلے میں سابق ریاستی وزیر سبیتا اندرا ریڈی، وجے سائی ریڈی، N پرساد بھی عدالت میں حاضر ہوئے، جبکہ حاضر عدالت نہ ہونے پر APIIC کی عہدیدار وجے لکشمی کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیا گیا ہے۔
آندھرا پردیش روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر اے کے خان نے بتایا ہے کہ کئی مشکلات اور رکاوٹوں کے باوجود RTC کی جانب سے ترقیاتی سرگرمیاں انجام دی جا رہی ہیں۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ آندھرا پردیش روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی تجاویز کو قبول کرتے ہوئے مرکزی حکومت نے JNNURM کے تحت بسوں کے نئے ڈپوز قائم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ اس کے علاوہ اپنے ورکشاپ میں ہی بسیں بنائی جا رہی ہیں، جبکہ پہلے ریڈی میڈ بسیں فراہم کی جا رہی تھیں۔ اے کے خان نے بتایا کہ 2009 میں مرکز نے ریاست کے 4 شہروں کے لیے 1476 بسیں فراہم کی تھیں۔ اب مزید ریاست کے 18 شہروں کے لیے بسیں فراہم کرنے کے لیے نمائندگی کی گئی، لیکن 6 شہروں کے لیے ہی 230 بسوں کو منظوری دی گئی۔ سہیبار آباد کمشنر آفس میں اسکولی طلباء کے لیے اوپن ہاؤس پروگرام منعقد کیا گیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کمشنر سہیبار آباد پولیس CV آنند نے بتایا کہ اس پروگرام کے دوران اسکولی طلباء کو پولیس کی مختلف خدمات اور ہتھیاروں کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ اس سال 756 پولیس عہدیدار اور جوانوں نے اپنی خدمات انجام دیتے ہوئے جان دی ہے، جس میں ریاست آندھرا پردیش کے گرے ہاؤنڈز بھی شامل ہیں جو ڈیوٹی کے دوران نکسلائٹس کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ اس موقع پر خون کے عطیے کا کیمپ بھی منعقد کیا گیا، جس میں 500 پولیس ملازمین نے حصہ لیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ پولیس کی جانب سے اکتوبر میں یوم یادگار شہیداں منایا جائے گا۔ پولیس کمیموریشن ڈے یا پولیس مارٹیئرز ڈے کے نام پر پریڈ کرتے ہیں۔ پریڈ کا ادیشیہ یہ ہے کہ پولیس جو سیکریفائزز کرتا ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ کے کانسٹیبلز آفیسرز جو محنت کرتے ہیں سال بھر، یہ محنت کرنے میں اور سماج میں لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز یا نیکسل ایکٹیویٹیز اس کو پبلک کو بچانے کے لیے بہت تھوڑے بار ان کے جان بھی کھو دیتے ہیں۔ تو یہ سال 756 لوگ پولیس ڈپارٹمنٹ کے کانسٹیبلز اور آفیسرز ان کے جان قربان کیے ہیں دیش بھر میں۔ ہمارے آندھرا پردیش میں یہ لکیلی ایک ہی ہے، گرے ہاؤنڈز کے ایک انسپیکٹر ایک نیکسل آپریشن سے واپس آتے سمے ان کو مار دیا گیا تھا۔ محکمہ آبرسانی غیر قانونی کنیکشنز کو باقاعدہ بنانے کے لیے جرمانے کی حد میں کمی کر رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق واٹر بورڈ نے صارفین کو راغب کرنے کے لیے جرمانے کی رقم کو 3 سال کے بجائے صرف 1 سال مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ واضح ہے کہ اب تک صرف 200 مکان مالکوں نے اپنے غیر قانونی کنیکشنز کو باقاعدہ بنایا ہے، جبکہ شہر میں 1 لاکھ سے زیادہ غیر قانونی کنیکشنز ہیں۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ APNGOs کی ہڑتال عارضی طور پر ختم، اسمبلی میں تلنگانہ قرارداد کو شکست دینے کے چیف منسٹر کے تیقن کے بعد فیصلہ۔ خانگی ٹی وی چینل کا حالیہ سروے تلنگانہ ریاست کو روکنے کی قومی سازش، رکن کونسل سدھاکر ریڈی کا خیال۔ سرحد پر شہید حیدرآبادی فوجی فیروز خان کی تدفین، فوجی اعزازات کے ساتھ آخری رسومات۔ اور RTC کو نئے ڈپوز قائم کرنے کے لیے JNNURM کے تحت مرکز کی منظوری، RTC کے MD کے خان کی میڈیا سے بات چیت۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ فی امان اللہ۔